الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الناس ومن شرورهم. أما بعد. محترم سامعین اور سامعات، علوم حدیث پر ہمارے تمہیدی دروس جاری تھے، اور پچھلے درس میں ہم نے کہ ہمیں علوم حدیث میں تخصص کیوں کرنا چاہیے، اس پر ایک مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ علوم حدیث میں ماہر بننا یہ بڑا بلند ہمتی کا کام ہے۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات پیش نظر رکھنے ہوتے ہیں، جس میں کچھ تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کو اس علم کی کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو ذکر کیے تھے کہ 3-4 نکات ہیں جو آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنے چاہیے جب بھی آپ علوم حدیث میں تخصص کی جانب آئیں۔ ان میں ایک کا تو ذکر ہم نے اپنے پچھلے درس میں کیا تھا کہ آپ کو رحلات سفر کرنا پڑیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، حدیث کے ماہر بننے کے لیے، حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، اور حدیث سے اپنا علو ثابت کرنے کے لیے، آپ کا شغف ثابت کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس میں رحلہ سفر جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اور اس میں ہم نے آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ذکر کی تھیں، اور 1-2 دروس کا حوالہ بھی دیا تھا جو ہمارے صاحب کا گزر چکے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ، ان کے علمی رحلات کے متعلق۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی جو ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں، جن کا متحمل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک آپ کا ضبط جو ہے، آپ کا حافظہ، یہ بہت زیادہ ہونا، یا معلومات کو ذہن میں بٹھانا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری چیز آپ کا سریع القراءہ اور سریع الکتابہ ہونا، کہ آپ کی قرات، آپ کی کتابت وہ انتہائی سرعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات ہم آپ کو علوم حدیث سے وابستہ جو کتب ہیں ان کا ذکر کریں گے، جو ہمارے مطالعہ میں رہنی چاہیے، بار بار ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس فن میں مہارت حاصل کر سکیں۔ اب ان تینوں نکات کو ہم آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا مختصراً بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ واضح ہو جائے کہ ان تینوں چیزوں کی اہمیت کیا ہے، یا ان تینوں چیزوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جن میں پہلی چیز تھی ہماری کہ ہم نے اپنے اندر ضبط پیدا کرنا ہے، حافظہ جو ہے اس کو بڑھانا ہے، حافظے کو مضبوط کرنا ہے، اس کے اندر تیزی لانی ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ دیکھیں ہماری جو شریعت ہے، آپ نے بلکہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہے، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحاقہ میں اس کی چند ابتدائی آیات جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، اس میں مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے۔ سابقہ اقوام جو تھیں انہوں نے انبیاء کو ان کی نافرمانی کی، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی، یہ آیات آپ نے پڑھی۔ ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے جو ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، واضح کیا ہے، وہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ یہ جو ہم نے پورے واقعات آپ کو ذکر کیے ہیں، قوموں کے ذکر کیے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو نصیحت ہو جائے، تذکرہ کے طور پر، نصیحت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور جو دوسرا اہم مقصد ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ سننے والے کان جو ہیں وہ اس کو محفوظ کر لیں، اس کو یاد رکھیں اچھے طریقے سے۔
یہ ہمارا اللہ رب العزت نے شریعت کا ایک مقصد متعین کر دیا ہے، بالخصوص اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، کہ ان کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں جو دین کے متعلق ہیں وہ محفوظ ہونی چاہیے. وہ ان کو بار بار جو ہے ان سے پوچھا جائے گا، ان سے جو ہے رہنمائی لی جائے گی. تو جب ان سے رہنمائی لی جائے تو وہ ان کے ذہن میں اس قدر یہ علم راسخ ہو کہ وہ فوراً اس کا جواب دے دیں. یہ ایک ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے. تو اس لیے چونکہ ہمارا تعلق علوم حدیث سے ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے ضبط پر جو ہے وہ بڑا ہی دھیان دینا ہے کہ ہم نے اپنے حافظے کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیں، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سبھی کے لیے رکھی ہیں. اب یہ جو حافظے کی نعمت ہے، یہ حافظے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے سبھی کے لیے رکھی ہے. جو چاہے جس قدر چاہے وہ حفظ کر سکتا ہے، وہ یاد کر سکتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی مجھ سے حفظ نہیں ہوتا یا مجھ سے یاد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں، آپ کو بہت ساری معلومات جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس طرف آپ کی توجہ ہوگی، جہاں جو چیز آپ یاد رکھنا چاہتے ہوں گے وہ آپ کو یاد رہے گی. دنیاوی معاملات میں ہم سب دیکھیں، ہمیں ہر کسی کو بہت ساری معلومات یاد رہتی ہیں. ہمارے تعلق جو ہیں، کن سے تعلق ہیں، ہمیں لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں، ان کی معلومات یاد رہتی ہیں. ہمیں اپنے لین دین کا جو حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ سارا یاد رہتا ہے، وہ ہم نہیں بھولتے. ہمیں اپنی چیزوں کے بارے میں، قیمتوں کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس طرف توجہ رہتی ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہیں جن کی حفظ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے آپ دیکھتے ہیں جو نابینے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کا آپ یہ معاملہ دیکھیں گے کہ ان کا حفظ جو ہے، ان کا ضبط جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. اس کی مثال دیکھیں، آپ کے سامنے ایک مثال بھی ذکر کر دیں. امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک معمر عالم دین ہے، اور ان کا ایک بڑا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے. اور یہ جو ہے بہت بڑے تابعین میں، تبع تابعین میں ان کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. وہ جو ہیں جاتے ہیں اپنے شہر دوس کے غالباً جو رہنے والے تھے، وہاں سے جاتے ہیں مدینہ کی جانب کہ وہاں سے جا کر میں علم حاصل کروں اور وہاں سے علماء سے علم حاصل کروں. اور وہاں پھر وہ جاتے ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے امام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی. سعید ابن المسیب صحابی کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی. بلکہ جو مدینہ منورہ میں اس وقت 7 بڑے فقہا تھے، اس کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی کا. تو ان کے پاس گئے تو وہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ ان کو پڑھاتے، قتادہ بن دعامہ کو، اور یہ بہت زیادہ پڑھتے ان کے پاس، بہت زیادہ پڑھتے. حتیٰ کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کرتے تھے کہ ٹھہر جاؤ، تھوڑا توقف کر لو. لیکن وہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی آپ سے پڑھا ہے وہ سارا کا سارا مجھے یاد ہے، جتنا بھی آپ نے مجھے پڑھایا ہے. اور کئی سال جو ہے یہ قتادہ بن دعامہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس رہے، ان سے علم سیکھا، اور ہر چیز کو انہوں نے محفوظ کر لیا، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. بلکہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ بات ان کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ ما کنت اظن ان اللہ خلق مثلک، کہ میں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو بھی پیدا کرتا ہے. یعنی تعجب کیا آپ کے حافظے پر، آپ کے علم پر، بڑا جو ہے وہ ایک خوشی کا اظہار کیا. پھر فرمایا کہ ما آتانی من عراکیین قط احفظ منک، کہ میرے پاس جتنے بھی عراقی آئے ہیں، عراق کے تھے، یہاں سے بات واضح ہوگی، قتادہ بن دعامہ عراق کے تھے اور بصرہ کے تھے. بصرہ کے، میں نے دوست ذکر کیا پہلے، لیکن بصرہ کے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ جو ہیں وہ عراقی آئے ہیں، لیکن آپ سے بڑا حافظ جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا. آپ جیسا بلکہ کوئی تھا ہی نہیں حفظ کے مقابلے میں. آپ جو ہیں بہت زیادہ، آپ کا حافظہ جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا. وجہ کیا تھی کہ وہ نابینا تھے.
نبینا ہونے کی وجہ سے ان کی توجہ ایک طرف رہتی تھی، وہ جو سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ ہم نے اپنے حافظے کو کیسے جو ہے وہ بڑھانا ہے، ہمارا حافظہ کیسے جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، ہمارا ضبط جو ہے وہ ضبط تامہ جو ہے وہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اس کے اسباب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، چند ایک اسباب ہیں، 2-3 آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ محفوظ ہے۔ ہمیں معلوم ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی ہمارے علم میں ہے، لَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ یہ ساری بات اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو محفوظ کیا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ شریعت ہماری محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے، لیکن اس شریعت کو ہم نے اپنے سینوں میں کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس شریعت کو جو محفوظ ہے، وہ محفوظ شریعت ہمارے سینے بھی میں محفوظ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ضبط ہمیں چاہیے۔ اور وہ ضبط کیسے آئے گا، اس کے لیے جو پہلا ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہے وہ مذاکرے کا ہے، مدارسہ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، جہاں بھی آپ کو ملے آپ ان کے ساتھ دینی بحوث جو ہیں، دینی آپ کی جو معلومات ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ ان کو جو ہیں وہ ان کا تبادلہ خیال کیا کرتے رہا کیجیے۔ جس قدر آپ کا مذاکرہ بڑھے گا اسی قدر آپ کا ضبط جو ہے وہ بھی بڑھے گا۔ اس کی مثال جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، جو کتاب ہے کتاب الوحی، اس میں آپ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے وہ حدیث بڑی مشہور ہے، وہ آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں وکان یلقاہ فی کل لیلۃ، ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور ہر رات آپ سے ملتے، اور آ کر کرتے کیا تھے، وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، آپ کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے، مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپ کو سنایا کرتے، آپ سے سنا کرتے۔ اور یہ ایک ہی رمضان نہیں بلکہ ہر رمضان میں یہی تھا، جتنے بھی رمضان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نبوت کے بعد حیات طیبہ میں آئے، جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا وہ سارا کا سارا آپ کو پڑھاتے اور آپ سے سنتے اور آپ کو سناتے، مدارسہ کرتے۔ دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ سنقرئک فلا تنسى، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پڑھانا ہے وہ محفوظ رہے گا، لیکن اس کو محفوظ رکھنا بھی ہے، اور اس کو کیسے محفوظ رکھتے، مدارسہ کے ذریعے سے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ جتنا آپ مدارسہ کریں گے، جتنا آپ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معلومات کو شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کریں گے، اسی قدر آپ کا حافظہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ایک اور وہ سبب یہ ہے آپ کے جو حفظ کو، آپ کے حافظے کو، آپ کے ضبط کو بڑھائے گا، وہ آپ کا جو دنیا کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو ایک واجبی سا رکھیں۔ جتنا آپ کا دنیا سے تعلق کم ہوگا اتنا ہی آپ کا حفظ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو دنیاوی امور میں گھیرے رکھیں گے، جتنا آپ دنیاوی امور میں داخل ہوں گے، جتنی آپ دنیاوی امور میں دلچسپی لیں گے، آپ کا دینی معاملہ ہے، اس کا حفظ کا جو معاملہ ہے، دینی معلومات کی جو حفظ ہے، وہ ضبط ہے، وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنا آپ دنیاوی امور سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اتنا ہی آپ کا جو ضبط ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں یہ بات ذکر کی ہے، اور دیکھیں جن صحابی سے یہ بات ذکر کی ہے وہ صحابی آپ کو معلوم ہے، صحابہ میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے احادیثوں کو بیان کیا ہے وہ کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے حوالے سے ایک باب بلکہ قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا باب حفظ العلم، علم کو حفظ کرنے کا طریقہ، یا علم کو کیسے محفوظ کیا جائے، یا علم کا محفوظ کرنا، علم کے اندر ضبط حاصل کرنا۔ کئی معنی جو ہیں وہ اس سے لے سکتے ہیں، ہم کئی معنی مراد لے سکتے ہیں۔
مراد یہی ہے کہ آپ نے علم کو محفوظ کیسے کرنا ہے، اور اس میں جو حدیث نقل کی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد کافی عرصہ جو ہیں وہ مدینہ میں رہے، تو آپ سے بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پڑھا کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ سے مختلف لوگ آ کر پڑھا کرتے تو لوگوں میں بلکہ یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ بھئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیا وجہ ہے، یا اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باتوں کو سنا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ ثم یتلو، پھر آپ نے آیات پڑھی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہ والی آیت پڑھی کہ جو قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے واضح دلائل میں سے، ہدایت میں سے لوگوں کے لیے، اور وہ چھپاتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور جتنے بھی ہیں وہ سارے لعنت کرنے والے وہ لعنت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اس آیت کی وجہ سے کہ میں کہیں کتمان علم میں میرا شمار نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں تو حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ پھر وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیسے جو ہے وہ اتنی زیادہ حدیثیں یاد کی، فرماتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، کہ میرے جو مہاجرین بھائی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کا بازار کی خرید و فروخت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، وہ ان میں لگے رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس اس قدر میسر نہیں آئیں جس قدر مجھے میسر آئی ہیں۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور جو میرے انصاری بھائی تھے وہ اپنی زمینوں میں، جائیداد کے اور دیگر معاملات میں مشغول رہتے تھے، تو اس وجہ سے وہ جو ہیں نہیں پڑھ پاتے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبَعٍ بَطْنِهِ، اور ابو ہریرہ تو ایسا کرتا تھا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، حالانکہ وہ بھوکے بھی ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ پھر بھی اس کی بے فکری میں رہتے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اسی وجہ سے وہ کہتے کہ میں جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہیں ہو پاتے تھے میں ان مجلسوں میں حاضر ہوتا تھا، اور جن باتوں کو دوسرے نہیں یاد رکھتے تھے میں ان باتوں کو محفوظ رکھ لیتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا سے تعلق جو ہے وہ کم تھا۔ تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے واجبی ہونا چاہیے۔ اسی بات کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں ذکر کیا ہے، التقلل من الدنیا امکان للحفظ، جس قدر آپ کا دنیا سے رابطہ، دنیا سے تعلق کم ہوگا اسی قدر آپ کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، آپ کا ضبط جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو ضبط تامہ کی جو ایک اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے وہ آپ کے اندر آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے اندر دوسرا سبب ہے، آپ اپنے حافظے کو محفوظ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور سبب جو سب سے اہم سبب ہے وہ یہ کہ جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، جس قدر ہو سکے گناہوں سے بچائیے، اور بلکہ کوئی بھی گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے کہ میں نے اس گناہ کو نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دیا، تقسیم کی، تو فرمایا اذا امرتکم بشیء فأتوا ما استطعتم، کہ جب میں آپ کو کسی بات کا حکم دوں تو اس بات کو، کسی کام کے کرنے کا حکم دو تو جس قدر تم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، اسی قدر اس کام کو تم کر لو عبادات میں سے۔ لیکن جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں فانتہو، تو اس میں آپ نے رک جانا ہے، اس میں یہ نہیں کہ جی اس میں میری استطاعت ہے، اس میں استطاعت کا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ نے بچنا ہے، جس قدر بھی ہو بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بڑے دو ٹوک الفاظ میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں سکھائے گا، اللہ تمہیں جو ہے وہ دین سکھائے گا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ نے اپنے تقوی کو، گناہوں سے بچنے کو ہی اللہ رب العزت نے
علم کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ اپنے علم کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، علم کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو گناہوں سے بچیے جیسا بھی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم گناہوں سے بچو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تب جا کر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ اور فرقان یہی حق اور باطل کی تمیز، شریعت کا حفظ، شریعت کے علم کو جاننا پرکھنا، یہ سارا کچھ ہے اسی میں۔ تو آپ بھی جو ہے اس میں اگر مہارت تامہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ضبط کے معاملے میں، تو گناہوں سے بچیے جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ ایک دو ذکر کرتا ہے، ایک مثال ذکر کرتے ہیں امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ خود جو ہیں بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، لیکن اپنے استاذ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما رأیت اوعى للعلم منہ ولا احفظ، کہ میں نے اپنے استاذ وکیع بن جراح رحمہ اللہ سے بڑھ کر علم کو یاد رکھنے والا، علم کو محفوظ رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ سب سے بڑے جو میں نے عالم دیکھے ہیں علم کے بارے میں، جو علم کو جن کو علم میں ضبط تھا، ضبط تامہ تھا، وہ امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ تھے۔ پھر فرماتے ہیں ما رأیت فی یدہ کتاب قط، میں نے کبھی ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی، وہ ہمیشہ زبانی، ان کا حافظہ مضبوط تھا بہت زیادہ۔ میں نے ان کے ہاتھ میں کبھی کتاب دیکھی نہیں کہ وہ کتاب سے دیکھ کر پڑھاتے ہوں، یا کتاب کو سامنے رکھ کر اس میں سے دیکھ کر یا اس کو یاد رکھتے ہوں، بلکہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ ما شک فی حدیث الا واحدہ، کبھی ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے کوئی شک نہیں ہوا۔ ہاں ایک مرتبہ ایک حدیث ہے صرف، اس میں آپ کو کچھ جو ہے وہ وہم ہو گیا، لیکن کبھی آپ کا جو ہے نا وہ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ مع خشوع و ورع، آپ کے اندر خشوع اور ورع جو ہے وہ بہت بہت ہی عمدہ تھا۔ یہ اصل میں وجہ آخر میں انہوں نے ذکر کر دی کہ خشوع اور ورع بہت زیادہ تھا، تقویٰ تھا ان کے اندر، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضبط جو ہے وہ بہت زیادہ دے رکھا تھا۔ پھر ان کے ایک شاگرد ہیں علی ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے حافظے پر جو ہے وہ بڑا تعجب کیا کرتا تھا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا اپنے استاذ رحمہ اللہ سے کہ اب مجھے وہ دوا بتلائیے کہ آپ ایسی کون سی دوا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا حافظہ اتنا زیادہ ہے۔ امام وکیع رحمہ اللہ ان کو جواباً کہتے ہیں ان علمتک استعملتہ، کہ اگر میں تجھے اس دوائی کے بارے میں بتلا دوں، اس دوا کے بارے میں بتلا دوں کہ تو کیا تم اس دوا کو استعمال کرو گے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ای واللہ، کیوں نہیں، میں ضرور، اللہ کی قسم میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں ترک المعاصی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، معاصی کو ترک کر دو۔ ما جربت مثلہ للحفظ، حفظ کے معاملے میں اس سے بڑھ کر میں نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ سب سے عمدہ جو چیز میرے تجربے میں آئی ہے وہ یہی ہے، وہ یہی چیز ہے۔ میرا حافظہ اس لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہے کہ ترک المعاصی کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ عنصر جو ہے وہ آپ اپنے اندر لے کے آئیں۔ اسی طرح بلکہ جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ، ان کے حافظے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما قلت لمحدث خط اعد، میرے اتنے اساتذہ رہے ہیں، بہت سارے اساتذہ ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے کسی استاذ کو یہ نہیں کہا کہ دوبارہ دہرائیے، میں نے سنا نہیں یا میرے ذہن میں نہیں رہا، میں نے دوبارہ ان سے لٹانے کو کبھی نہیں کہا۔ یہ ان کا حافظہ تھا۔ ان کا حافظہ کیوں نہ ہو، یہ ان کے تقویٰ کا نتیجہ تھا، ان کے اندر تقویٰ موجود تھا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہے۔ اگر آپ کا دل جو ہے اس میں تقویٰ نہیں ہے، آپ کے دل میں جگہ ہی نہیں ہے حفظ کرنے کی، آپ کے دل میں شریعت کے علوم کو سنبھالنے کی جگہ باقی نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ کے دل میں جو ہے وہ علم محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو اپنے اندر جگہ بنائیے، اپنے دل کے اندر جگہ بنائیے۔ اور جگہ کیسے بنے گی؟ جب آپ اپنے دل سے گناہوں کو نکال دیں گے، گناہوں کی محبت، گناہوں کی لذت، ان کو نکالیں گے، شہوات کو نکالیں گے، ان ساری چیزوں کو دور کر دیں گے، تب آپ کے دل میں جگہ بنے گی، تب جا کر جو ہے نا وہ آپ کو، یہ آپ کا جو ضبط ہے وہ بڑھے گا۔ تو یہ کچھ ہم نے دو تین اسباب ذکر کی ہیں کہ کس طرح آپ کا جو ہے وہ ضبط بڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو جو مزید صلاحیت چاہیے علوم حدیث میں ماہر بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کی قرات جو ہے وہ حدیث کی قرات وہ سرعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کو سرعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے،
یہ بڑی ہی اہم چیز ہے. دیکھیں محدثین کے ہاں مختلف نوعیتوں کے درس و تدریس کا معاملہ ہوتا تھا، جن میں ایک طریقہ تھا جب محدثین پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے تو ایک طریقہ ان کے ہاں تھا طریقۃ الحل. اس طریقے سے پڑھاتے تھے کہ جب شاگرد کو پڑھاتے یا شاگرد پڑھتا تو کسی مقام پر ٹھہر جاتے اور اس پہ کچھ حد تک اسناد کے بارے میں کچھ بحث کرتے یا کوئی فقہی آراء کو ذکر کرنا اس کو ذکر کرتے. پھر ایک طریقہ ان کے ہاں یہ رہا طریقۃ الامعان. یہ طریقہ جو تھا اس میں محدثین طلباء پر گھنٹوں صرف کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ ایک ایک راوی پر جو ہے وہ بحث کرتے، ایک ایک راوی کا نام، نسب، ان کا علم، ان کا سفر، ان کی وفات، ان کے دیگر معاملات، ان کے قبائل، پھر اسناد کے اندر جو لطائف ہیں ان کو ذکر کرتے، پھر اسی اسناد سے متعلقہ جو دیگر اسانید ہیں ان کو علوم حدیث کے ساتھ جوڑ کر پھر حدیث کی معانی، مفہوم، شرح، مفردات، غریب الحدیث اور اس میں جو واقع ہیں، پھر فقہی معاملات جو ہیں ان کو ایک ہی حدیث کو لے کر وہ گھنٹوں جو ہیں وہ صرف کرتے. ایک طریقہ ان کے ہاں یہ بھی رائج تھا. اور ایک اور طریقہ بھی ان کے ہاں رائج تھا، وہ تھا طریقۃ السرد. سرد کہتے ہیں سرعت کے ساتھ پڑھنا. وہ اپنے طلباء کو جب جس طرح آپ مجلس سماع کا آپ کے علم میں ہوگا اس میں یہی ہوا کرتا تھا کہ طلباء جو ہیں وہ سرعت کے ساتھ پڑھے جاتے اور ان کے اساتذہ ان کو سنے جاتے. یا کبھی کبھار اساتذہ جو ہیں وہ سرعت کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے محدثین کا ایک خاصہ رہا ہے جو علوم حدیث سے جڑے. ان کے اندر یہ ایک امتیازی وصف پایا گیا کہ وہ قرات کے معاملے میں بہت زیادہ سرعت رکھتے تھے. یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ ہم نے حاصل کرنا ہے. کیونکہ علوم حدیث میں اب دیکھیں صحیح بخاری ہے، اس کا مطالعہ کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا، لیکن اگر آپ کا مطالعہ جو ہے وہ قرات جو ہے وہ سرعت کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ بہت جلدی ان چیزوں کو پڑھ پائیں گے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ایک ذکر کیے ہیں، ایک ترجمہ حیات لکھے ہیں عبداللہ الانصاری الہروی رحمہ اللہ کے بارے میں. اور یہ جو قول ہے ان کا ایک مقولہ ذکر کرتے ہیں. عبداللہ الانصاری الہروی رحمہ اللہ ان کا ایک قول ذکر کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں ینبغی لصاحب الحدیث ان یکون سریع القراءہ سریع النسخ و سریع المشی. کہ صاحب حدیث کا جس کا حدیث سے تعلق ہے، حدیث سے ہے، علوم حدیث سے ہے، یا حدیث کے ساتھ کسی بھی حوالے سے اس کا تعلق بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو حدیث کا ماہر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سریع القراءہ ہو. اس کی قرات جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، اس کا کتابت جو ہے، خط جو ہے وہ بڑا تیز ہونا چاہیے، اس کا چلنا تیز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹھہر کے چل رہا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہ جلدی اپنے کام کو نمٹائے. یہ اس کے اندر ہونا چاہیے. سریع المشی ان کے اندر ہونا چاہیے، یہ مہارت ہونی چاہیے. اب جب بھی آپ دیکھیں گے، جب آپ رجال کی کتب پڑھیں گے، رجال کے متعلق آپ اکثر رجال کے متعلق آپ یہ بات جو ہے وہ وصف پائیں گے. مختلف جگہ پہ مختلف کتب میں یہ بات وہ ذکر کرتے ہیں کان یقرأ سریعا ویکتب سریعا جیدا کان سریع القراء. یہ ساری باتیں آپ پائیں گے. اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی قرات جو ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ تھی. اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے علی ابن ابی الازہر رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. ان کا ترجمہ حیات ذکر کرتے ہوئے تاریخ الاسلام میں، امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو تاریخ الاسلام کتاب ہے اس میں علی ابن ابی الازہر رحمہ اللہ کی علمی قوت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ کان لا یلحق احد فی سرعۃ القراءہ، کہ کوئی بندہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا تیزی سے قرات کرنے کے بارے میں. ان کی قرات اتنی سرعت کے ساتھ ہوتی تھی کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، کوئی بھی ان کے ساتھ مل نہیں پاتا تھا. یہ جو ہے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. بلکہ النہایہ فی طبقات القراء میں جو ہے یہ بات یہ بھی ذکر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی بن ابی الازہر رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ایک ہی دن میں یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ قرآن حکیم کو پڑھ لیا کرتے تھے. 3 مرتبہ قرآن حکیم کو ایک ہی دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ 3 دن سے کم پڑھنے میں، اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے.
لیکن یہ جو ان کا پڑھنا تھا یہ ایک مرور کی نظر سے تھا. جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے کتب کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر مرور کرتا ہے, تو امام علی ابن ابی الحضر رحمہ اللہ تعالی یہ مرور کیا کرتے تھے قرآن حکیم کا, تو ایک ہی دن میں 3 مرتبہ کر لیا کرتے تھے. بلکہ کہتے ہیں کہ جب وہ چوتھی مرتبہ کرنے لگے تو سورہ طور تک پہنچ گئے. یہ ان کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور کتب ستہ کے جو ہیں مشہور راوی ہیں, اور بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو ان کو سکاتن کبیر شأن کے الفاظ کے ساتھ موسوم کیا ہے. شیخین کے جو ہیں وہ اساتذہ میں سے ہیں منصور ابن زازان رحمہ اللہ تعالی. منصور ابن زازان رحمہ اللہ کے بارے میں محمد ابن سعد رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے, کان سریع القراءہ یرید ان یترسل لا یستطیع, کہ منصور ابن زازان رحمہ اللہ ان کی قرأت جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی تھی کہ اگر کبھی یہ ٹھہر کر بھی پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھ پاتے تھے, استطاعت نہیں رکھتے تھے. ٹھہرنا چاہتے تو نہیں استطاعت رکھتے تھے. ان کی قرأت جو ہے وہ بڑی تیز تھی, اور ان کے بارے میں بلکہ ذکر کیا ہے سکاتن ثبت, یہ ان کی شان جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے. تو ہمارے جو محدثین گزرے ہیں ان کے ہاں یہ بڑا مشہور رہا ہے کہ وہ سریع القراء ہوا کرتے تھے. تو یہ آپ اس مہارت پر بھی آپ نے کام کرنا ہے, علوم حدیث کے ماہر بننا ہے. تو علوم حدیث کے جو ماہرین ہیں محدثین ہیں, جس طرح ان کا ضبط جو ہے وہ بڑا مشہور ہے, اسی طرح ان کا قرأت جو ہے یہ بھی بڑی مشہور ہے. وہ بڑی تیزی کے ساتھ قرأت کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح طبقات الحنابلہ جو کتاب ہے ابن ابی یعلا رحمہ اللہ کی, انہوں نے اس پر علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے ذیل لکھا ہے. تو اس ذیل میں ذکر کیا ہے ایک راوی ہیں, ان کا ذکر کیا ہے فتیان کے نام سے. وہ کہتے ہیں فتیان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا, لہو معرفۃ تامۃ فی الحدیث کان یقرأ الحدیث قراءۃ سریعۃ حسنۃ صحیحۃ مفہومۃ. دیکھیں یہ بڑی ہی عمدہ بات ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایسا فتیان ایسا راوی ہے کہ اس کو حدیث کے بارے میں بڑا عبور ہے, اور جب وہ حدیث کو پڑھتا ہے تو حدیث کو بڑی صورت کے ساتھ پڑھتا ہے. اس کا قرأت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں غلطیاں کرتا ہے, نہیں, بلکہ بڑے ہی احسن انداز سے, مجود انداز سے, صحیح انداز سے, اور اس انداز سے پڑھتا ہے کہ اس کو ایک چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. اس طرح جو ہے یہ بات بھی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے کہ دیکھیں ہمارے محدثین ان کا علوم حدیث سے شغف جو ہے اس کے اندر یہ ایک امتیازی وصف رہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہیں قرأت کے معاملے میں بڑی صورت رکھا کرتے تھے. اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی المعجم المختص بالمحدثین. اصل میں یہ کتاب انہوں نے اپنے دور کے ان کے جو اساتذہ تھے, ان کے جو معاصر ان کے ساتھی تھے یا ان کے جو طلباء تھے, ان محدثین کے بارے میں انہوں نے ایک مختصر سا رسالہ لکھا. تو اس میں اپنے ایک شاگرد کے بارے میں لکھتے ہیں احمد ابن محمد ابن ابراہیم رحمہ اللہ. ان کے حوالے سے یہ بات انہوں نے ذکر کی. ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ طالب مفید سریع القراء, کہ یہ طالب جو تھے میرے شاگرد تھے, بہت ہی عمدہ شاگرد تھے. ان کی قرأت کا معاملہ یہ تھا کہ یہ قرأت میں بڑی صورت رکھا کرتے تھے, بڑی تیزی سے قرأت کیا کرتے تھے. تو یہ ان باتوں کو, ان مثالوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو علوم حدیث سے اس میں جو تخصص کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس وصف کو بھی اپنائے. وہ اپنی قرأت کو تیزی کے ساتھ, جب مجلس سماع ہو یا علوم حدیث کی بات ہو تو ان میں بڑی صورت کے ساتھ جو ہے نا اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. ایک اور نقطہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آخری بیان کر دیں اسی حوالے سے. امام ابو حفص عمر ابن علی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک کتاب لکھی العلام العلیہ فی مناقب ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی مناقب میں ان کی جو ہے وہ سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی, اور اس میں ایک ذکر کرتے ہیں, ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھے تھے, ان کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب تھی, وہ حدیث کی قرأت کر رہے تھے.
اور حدیث کی وہ قراءت بڑی سرعت کے ساتھ کر رہے تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قراءت کے دوران ہی ان سے کہا کہ رکیے، ٹھہریے، یہ جو آپ نے جہاں پر نام ذکر کیا ہے، اصل میں اس واقعے میں بھی حدیث کی کتاب کون سی تھی اس کا بھی ذکر نہیں ہے، اور یہ جو نام ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، بس انہوں نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ نے نام لیا ہے یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک بات لکھی، کہتے ہیں کہ فانظروا الى هذا الادراک السریع وتنبیہ الدقیق العجیب، کہ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کتنا سرعت بڑھا ادراک، کہ ان کے شیخ جو ہیں یا ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ اس قدر تیزی کے ساتھ قرات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ادراک کیسا تھا، کتنا باریک نقطہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر ذکر کر دیا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے الا اذا اشتدت معرفته وقوی ضبطہ، کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کسی کو اس کے بارے میں معرفت ہو، جو چیز بندہ وہ پڑھ رہا ہے، اور اس کا ضبط جو ہے وہ بڑا محفوظ ہو، بڑا قوت والا ہو۔ تو یہ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علوم حدیث کے جو ماہرین ہیں ان میں یہ اوصاف پانے چاہیے۔ ان اوصاف کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آپ کا ضبط جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ جو ہیں سریع القراءہ سریع الکتابہ ہونے چاہیے، سریع النسخ ہونے چاہیے، یہ آپ کے اندر جو ہے وہ مہارت ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی جس طرح آپ علوم حدیث میں متخصص ہونے کے لیے آئے ہیں، اسی طرح ان مہارتوں میں بھی آپ کو تخصص حاصل کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں کو بھی حاصل کرنا ہے۔ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ کا یہ امتیازی وصف ہوگا، آپ اسی وصف کے ساتھ جانے جائیں گے کہ یہ بہت ہی بڑا حافظ ہے، ضبط اس کا بڑا عمدہ ہے، اور اس کا قرات جو ہے وہ بھی بڑی عمدہ ہے۔ یہ آپ کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تھی دوسری چیز جو آپ کو جو ہے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ آپ کو علوم حدیث سے جو متعلقہ کتب ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا ہے۔ میں آخر میں چند ایک نام جو ہیں وہ ذکر کیے دیتا ہوں، جو آپ کو جو ہیں کتب جو علوم حدیث سے وابستہ کتب ہیں، اصطلاحات پر مبنی جو کتب ہیں، وہ آپ کو جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ان کا مطالعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ بکثرت ان کتب کا مطالعہ کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی کسی بحث کو تلاش کرنے کی ضرورت ہو تو ان کتب میں لازمی جائیں، ان کتب کو بار بار پڑھیے، ان کتب کو اساتذہ کے سامنے رکھیے۔ کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے جو بھی آپ کو اسنادی مسئلہ آ جاتا ہے، یا کوئی بھی اسی طرح کا سند کے معاملے سے کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش آتا ہے، یا کسی بھی راوی کے حالات کے بارے میں، یا کسی کا بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، تو ان کتب کی طرف جو ہے وہ رجوع لازمی کریں۔ ان میں سب سے مشہور جو ہے وہ کتاب العلل ہے امام مدینی رحمہ اللہ کی، جو سب سے پہلی کتاب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے علوم حدیث کی، جو ایک کہہ لیں کہ پہلی کتب جو واقعی ہی اسی علم پر خاص تھی، العلل جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ پھر ویسے بحوث تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی کتاب الام یا کتاب الرسالہ میں ذکر کی ہیں، یا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ میں ان کو ذکر کیا ہے، یا المحدث الفاصل جو ہے یہ کتاب بڑی مفید رہے گی۔ الموقظہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی، اس کو جو ہے وہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ پھر معرفت علوم الحدیث امام حاکم رحمہ اللہ کی، پھر مقدمہ ابن الصلاح بڑی مشہور کتاب ہے، اس پر ہمارے کچھ دروس بھی موجود ہیں علوم حدیث کے چینل پر۔ ہمارے شیخ جو ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی ونفع اللہ بنا ونفع اللہ بہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے چینل پر جو ہیں اس پر ہمارے کچھ دروس موجود ہیں، مقدمہ ابن الصلاح پر۔ پھر اسی طرح فتح المغیث جو ہے امام سخاوی رحمہ اللہ کی، اس کو آپ سامنے رکھیے۔ تدریب الراوی ہے امام سیوطی رحمہ اللہ کی، اس کو سامنے رکھیں۔ تقریب النووی جو ہے اس کو سامنے رکھیں۔ تدریب الراوی اسی کی جو ہے وہ شرح ہے۔ پھر رسالہ امام ابی داود لأہل مکہ جو ہے اس کو آپ سامنے رکھیں۔ الاقتراح امام دقیق العقید رحمہ اللہ کی، الاقتراح فی بیان الاصطلاح، اس کو آپ جو ہیں وہ سامنے رکھیں۔ الکافی امام تبریزی رحمہ اللہ، ابو الحسن تبریزی رحمہ اللہ کی الکافی جو ہے یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ پھر امام سبکی رحمہ اللہ کی تاج الدین، اور سبکی رحمہ اللہ کی کتاب قاعدۃ فی الجرح والتعدیل، یہ آپ کے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ الباعث الحثیث
امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی، یہ آپ کے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ النکت جو ہے وہ بھی امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب پر انہوں نے ذکر کیے ہیں، یہ آپ کے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ المقنع امام ابن الملقن رحمہ اللہ کی، پھر الفیہ عراقی مشہور ہے، پھر ہمارے مدارس میں نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری کتب جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ تو یہ چند ایک کتب ہیں جو آپ کے مطالعہ میں رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کتب جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت، جو آپ کے سامنے جو ہیں وہ ہونی چاہیے، ان کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ کتب کا مطالعہ، سریع القراءہ اور ضبط تامہ، یہ ایسے مہارتیں ہیں جو علوم حدیث کے طالب علم کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جس فن میں قدم رکھا ہے اس فن میں مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو اپنے دین کے دفاع کے لیے بنا دے، اس میں ہمارے کسی بھی دنیاوی اغراض و مقاصد کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے دل میں پیدا ہونے والے شبہات کو دور فرمائے، شیطان کے چالوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے محدثین کے اندر شامل فرما لے، اور ان لوگوں کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ شمار فرما دے جنہوں نے اس صدی میں آ کر علوم حدیث کو اجاگر کیا، اور علوم حدیث کے اندر جو ہے وہ اپنے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان میں فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع مند ہو، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی سے درگزر فرما دے۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔